السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے پوری مسلم دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ایک طرف لاکھوں لوگ جو تبلیغ جماعت سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف سعودی عرب کا ایک سخت اعلان۔ آخر یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ کس بات پر پابندی لگی؟ حقیقت کیا ہے؟ صرف سنی سنائی بات نہیں، پوری کارگزاری آج آپ کو سادہ اور واضح انداز میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ درمیان میں ایک ایسا موڑ آئے گا جو آپ کو حیران کر دے گا۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ تبلیغ جماعت ہے کیا۔ یہ دنیا بھر میں ایک پرامن دینی تحریک کے طور پر جانی جاتی ہے جو لوگوں کو نماز، ذکر، اخلاق، دین کی بنیادی باتوں کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے۔ ملک ہو یا بیرون ملک، کروڑوں لوگ اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کا مقصد صرف اصلاح نفس، دین کی دعوت ہے۔ لیکن ہر ملک کا اس تحریک کو سمجھنے اور دیکھنے کا رویہ ایک الگ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے سعودی عرب کے وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ مساجد کے اندر تبلیغ جماعت کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں نے اسے پابندی کہا، بہت سے لوگوں نے اسے حکومتی پالیسی، نظم و ضبط کی بات کہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ صرف مساجد کے انتظامی نظم کے حوالے سے تھا، مکمل جماعت پر پابندی نہیں تھی۔ سعودی حکام کا کہنا تھا کہ مساجد میں خطبہ، درس، بیان سب کچھ سرکاری اجازت نامے کے تحت ہوگا تاکہ کوئی غلط معلومات نہ پھیلے اور ہر چیز منظم رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دعوتی کام ہو وہ سرکاری نگرانی میں ہونا چاہیے اور ان کا انتظامی اور حکومتی فیصلہ ہے جس کے اپنے اسباب ہیں۔ یہ نقطۂ نظر بہت سے لوگوں نے قبول کیا اور بہت سے لوگ اس پر اختلاف بھی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جماعت سے وابستہ افراد نے کہا کہ ہم ہمیشہ امن، اخلاق، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جماعت کی طرف سے کسی قسم کی سیاسی سرگرمی یا تنازع کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کئی ممالک میں اس فیصلے پر بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے غلط فہمی کہا، کچھ نے اسے انتظامی اصول قرار دیا اور کچھ نے کہا کہ ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے اندرونی نظام کے مطابق فیصلہ کرے۔ اس دوران سوشل میڈیا پر فضائل اعمال کی تصویر بھی گردش کرتی رہی کہ گویا کتاب پر پابندی لگائی گئی ہو۔ لیکن واضح رہے کہ سعودی حکام نے کتاب یا اس کے مواد پر پابندی کا اعلان نہیں کیا۔ یہ زیادہ تر سوشل میڈیا کی غلط فہمی تھی جسے لوگوں نے اپنے اپنے طرف موڑ کر پھیلایا۔ اصل معاملہ صرف مساجد کے نظم سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے، اختلافات آتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، لیکن امت کی خیر اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیت پر شک نہ کریں بلکہ ایک طریقے سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ اگر کسی ملک کا انتظامی ضابطہ کچھ اور ہے تو اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔